آج سے 95 سال پہلے غاصبانہ قبضہ کرنے والے، غلاف کعبہ کو جلانے والے، اللہ کے گھر مطاف خانہ کعبہ میں گھوڑوں کے لید لگوانے والے، اونٹوں کے پیشاب کروانے والے، مطاف خانہ کعبہ کی توہین کرنے والے، غلاف کعبہ کو جلانے والے، من جنیب کے ذریعے اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر پتھر برسانے والے، اللہ اکبر، اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء اور مفسرین، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین حق جو حجاز مقدس میں تھے، حضور کے زمانے سے 11ویں صدی ہجری تک ان کو شہید کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے، اور میرے آقا امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو مٹانے والے، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کے ولادت والے گھر کو توڑا اور مٹایا، بلڈوزر چلایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے نبی کا نام اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے ارد گرد پورے شہر مکہ میں یا مدینہ منورہ میں جہاں جہاں لکھا تھا یا محمد، جہاں جہاں لکھا تھا یا رسول اللہ، اسے مٹایا، اسے کھرچا، اس کے اوپر سیمنٹ کے توتے لگائے، اس کے اوپر تار کول پھینکا، حتیٰ کہ چھیڑی کے ذریعے اسے توڑا گیا، ہتھوڑے مارے گئے۔ اس چیز پر یا محمد پر اور یا رسول اللہ پر مکہ مدینہ میں جہاں جہاں لکھا تھا اس طرح اس کو مٹایا اور بے ادبی کی۔ اس کے بعد جہاں پر بڑی اعلیٰ خطاطی کی گئی اور وہاں پر صحابہ کے نام لکھے گئے، اہل بیت کے نام لکھے گئے، اماموں کے نام لکھے گئے، انہیں بھی ہتھوڑے اور چھینیوں کے ذریعے اسے بھی توڑا گیا، اوپر سیمنٹ پھیرا گیا، اوپر تارکول پھینکا گیا، یہ تمام نشانات مٹائے گئے۔ اس کے بعد حضور کی ذات سے نسبت رکھنے والے ایک ایک مقام پر بلڈوزر چلایا، اسے ختم کیا، اس کی نشانی کو مٹایا۔ اس کے بعد باری آئی جنت المعلی کی، وہ قبرستان جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جس کو جنت المعلی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار ہے، جس میں حضرت عبد المطلب کا مزار ہے، جس میں کئی نبی پاک کے صحابہ کا مزار ہے، ان پہ بلڈوزر چلایا گیا، قبروں کی توہین کی گئی، کبے توڑے گئے، مزارات توڑے گئے، ارے وہ گنبد توڑے گئے، اسے ایسا ویران جنگل بنا دیا، کسی کو کچھ پتا بھی نہیں، نہ کوئی پھول، نہ کوئی بوٹا، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی بتی، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی نام، سب کچھ مٹا کے چٹیل میدان بنا دیا اور جنگل بنا دیا۔ اس کے بعد باری آئی جنت البقیع کی، جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے گئے، جس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت شہزادی کونین حسنین کی اماں لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ حضور کے نواسے کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، حضرت امام حسین حضور کے نواسے، ہاں سید الشہداء شہداء کربلا کے سرخیل، ان کے سر مبارک کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، عثمان ذوالنورین کا قبہ اور وہ گنبد توڑا گیا، اور اسی طرح اما عائشہ کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، امہات المومنین کے مزارات پر بنے ہوئے قبے، وہ گنبد، وہ مزارات توڑے گئے، بلڈوزر چلائے گئے، 10,000 صحابہ کی قبروں کو رونق ڈالا گیا۔ جنت البقیع جو ایسے دنیا کا واحد قبرستان ہے جس میں مصطفیٰ جا کر دعائیں بھی کرتے اور فرماتے جو یہاں دفن ہوگا بخشا جائے گا، ان پر بلڈوزر چلائے، اور پھر آخر کے اندر کہا ہمارا بس چلے تو حضور کے سبز گنبد کو بھی زمین کے برابر کر دیں، مگر بس نہ چل سکا، عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا، عالم اسلام کے دل پر چھرے چلائے گئے، عالم اسلام کے دل پر تلواریں چلائی گئی، اس شاخ کے دل چھلی چھلی ہوئے، عاشق زخمی ہوئے، عاشقوں نے کفن باندھے، کہا کہ اب اگر گنبد خضرا کی طرف تم نے میری آنکھ دیکھی اور نجدیہ سعودیہ یہودیہ تمہاری عید سے عید بجا دی جائے گی، تمہاری چوک تو سن کے بنا، انہوں نے دلیری بھی سن کے بنا، ذرا ہے تمہاری بولو نا بلند آواز نہ اونچا، جنہوں نے دل کو زخم تھے سن کے ذرا ادھر بولے، جڑے کمپرومائز ملی بڑھن بے شک نہ بولن، ایسے غداروں کی ضرورت سب کو کہنی، ایسا وفا کرنی ہے حضور نہ، ایسا وفا کرنی ہے اہل بیت نہ،
یا یہ تحقیر ہے یا تنقیص ہے؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، یہ مزارات پر بلڈوزر چلانا یہ کبھی تعظیم نہیں ہو سکتی، یہ سراسر توہین ہے۔